بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثقلین کو دعوت دوں گا اور وہ آئے آپ کے سامنے اردو میں گفتگو پیش کریں۔ محمد ثقلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وآصیلا۔ مختصر حمد و ثنا، درود و سلام کے بعد آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے ذکر الہی۔ میں نے آپ بھائیوں کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت پیش کی ہے جس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وآصیلا۔ اے ایمان والو، تم اللہ رب العالمین کا کثرت سے ذکر کرو، صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرو، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ کمثل الحی والمیت۔ فرمایا اپنے رب کو یاد کرنے والا اور نہ یاد کرنے والے کی مثال زندہ اور مردہ کی طرح ہے، کیونکہ اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم، لوگو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، لوگو تم میں سے عقل مند تو وہ ہے جو کھڑے بیٹھے لیٹے اور حال میں اللہ رب العالمین کا ذکر کرے۔ اسی طرح اللہ کے نبی کا فرمان ہے کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ فرمایا دو کلمات ایسے ہیں جو رحمان کو محبوب ہیں، زبان پر ہلکے ہیں، میزان پر وزنی ہیں، وہ کلمات سبحان اللہ وبحمدہ اور سبحان اللہ العظیم۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو ایمان لائے ہیں جن کے دل اللہ رب العالمین کی یاد میں آرام پاتے ہیں، سن لو اللہ کی یاد میں ہی دل آرام پاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی کا فرمان ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے کہا الا اخبرکم باحب الکلام الی اللہ، اے ابو ذر کیا میں تجھے ایک ایسا کلمہ نہ بتاؤں جو اللہ رب العالمین کا محبوب ہے؟ تو میں نے کہا اے اللہ کے نبی کیوں نہیں، مجھے وہ کلمہ بتائیں وہ کون سا کلمہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا سبحان اللہ وبحمدہ۔ پھر فرمایا اگر تو اس کلمے کو دن میں 100 مرتبہ پڑھ لیا کر تو اللہ رب العالمین تیرے سارے صغیرہ گناہ معاف کر دے گا، چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر بھی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، لوگو تم اللہ رب العالمین کا کثرت سے ذکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ کیا خوب کہا کسی شاعر نے، نہ دنیا سے نہ دولت سے، نہ دنیا سے نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے دل کو تسلی ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کو سنا اور سنایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔